پھر 2 مرتبہ مؤذن شہادت دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر یہ انویٹیشن آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اس میں ہے، نماز کے لیے آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کان نے یہ انویٹیشن سنی کہ اس کے کان میں یہ بات پڑی، حی علی الصلاح، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اس میں ہے، آ جاؤ، اگر وہ نہیں اٹھ کے جاتا نہ اسے کامیابی ملے گی، نہ دنیا میں اس سے کسی کو فلاح ملے گی۔ وہ ایک اللہ کی نظروں میں عضو معطل ہے، وہ ایک مردار کی حیثیت رکھتا ہے جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پہ کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملاقات کا طریقہ بتایا، آپ نے ہمیں وہ ذریعہ سکھایا کہ لوگوں اپنے رب سے کس طرح ملاقات کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے نبی جو ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ تو تمہارے بوجھ کم کرتے ہیں اور تمہارے گلے میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں نا معاشرتی رسوم کے، کہ معاشرے کی یہ رسم ہے، یا ہمارے علماء نے جو دین کے اندر تغیر و تبدل کر کے ہمارے اوپر جو سختیاں کر دی ہیں، کہا یہ نبی انہیں سب کو اتارنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ احسان ہمیں ماننا چاہیے۔ آج جب بھی کسی داعی کو بھیجتے کہ جاؤ لوگوں کو جا کے دعوت دین دو، لوگوں کو اللہ کا رستہ بتاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق بتاؤ، تو پھر وہاں کہتے بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا، انہیں بشارت دینا، بشروا ولا تنفروا، نفرت نہ ڈالنا۔ لیکن آج امت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میرے ایک بھائی نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے مجھے پوچھنے لگے کہ دیکھیں جی میں اتنا وقت سعودی عرب میں رہا، وہاں 10 جنازے ہوتے ہیں اکٹھے پڑھ کے، ایک امام پڑھاتا ہے، سب پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں کتنی بد نصیبی ہے، میتیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، مولوی لڑ رہے ہیں، ہر شخص کہتا ہے جی اپنا جنازہ میں پڑھاؤں گا، 2 وجہوں سے، ایک میرا مسلک اوپر ہو، دوسرا یہ کہ میری پاکٹ گرم ہو، شرم نہیں آتی، میتوں کے بھی پیسے وصول کرتے ہیں، مردوں کی کمائی کھاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہر داعی کو یسروا ولا تعسروا، لوگ بیچارے ان کے کہنے پہ قرض اٹھا کے اپنی میتوں کو بخشوانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم نے تو یہ سارے طوق اتار دیے تھے، آپ نے تو امت کو ایک آسان دین دیا تھا۔ ہمارا دین تو وہ ہے، دنیا میں جتنے بھی یہ قانون بنتے ہیں اس میں ایک اصول مسلم ہوتا ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لیکن میرے بھائیو یہ یاد رکھو اسلام کے اندر قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہیں۔ دنیا کے قانون میں یہ ہوتا ہے جو طاقتور ہے قانون اس کے لیے نرم ہے، جو غریب ہے اس کے لیے قانون سخت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو کمزور ہے اس کے لیے قانون کو نرم کر دو، جو طاقتور ہے اس کے لیے قانون کو سخت کر دو۔ کہا کمزور ہے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اے اللہ میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہا لیٹ کے پڑھ لے۔ اے اللہ میں لیٹ کے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، اللہ کہتا ہے اپنے دل میں اشارے سے پڑھ لے، مجھے یہ تیرا یہ بھی معاملہ قبول ہے لیکن میرے ساتھ تعلق نہ توڑنا۔
ایک آدمی